أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں رسول کائنات علیہ تحیت و صلاۃ کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس عرش پر بلایا اور بے حجابانہ اپنا دیدار بھی کرایا اور گفتگو بھی فرمائی۔ یہ معجزہ رسول کائنات کا اتنا عظیم معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا۔ رسول کائنات کی یوں تو ساری حیات ظاہری بھی اور بعد از وصال کی بھی ساری حیات اور ولادت سے پہلے کی بھی حضور کی ساری حیات طیبہ، یہ سراپا معجزہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا اول سے آخر تک تخلیق نوری سے لے کر آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ جس بھی حالت میں جس بھی کیفیت میں بھی وہ حیات گزر رہی ہے وہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کے معجزوں کا ذکر کیا، کیوں کہ وہ 1 2 3 4 چند معجزے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہیں کیا، کیوں کہ ساری زندگی ہی معجزہ ہے۔ مگر یہ معجزہ پہلا یہ کہ خود قرآن کریم معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 1400 سال گزر گئے، اس کی زبر زیر پیش میں حرکت و سکون میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے، نہ کوئی لا سکا ہے، نہ لا سکے گا، اور تب سے اب تک اعلان ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے اپنے محبوب محمد پر اتاری ہے، تو لے آؤ کوئی اس جیسی صورت۔ آج تک عقل انسانی آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، دوسرے طبقات تک پہنچ گئی ہے، مگر علم کی اس انتہا کے باوجود قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتی۔ آج بھی معجزہ زندہ ہے۔ رسول کائنات کی گستاخی کی ابو لہب نے ابتدائی دنوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبیلے والوں کو بلایا توحید کا پیغام دینے کے لیے، تو اس نے حضور کی گستاخی کی۔ اس کے بعد 15 سال تک زندہ رہا ہے، مگر جو الفاظ قرآن نے کہہ دیے سو کہہ دیے، کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو 15 سالہ دور نبوت جو اس کے ہوتے ہوئے گزرا غزوہ بدر تک، دنیا کہاں سے آ کر اسلام قبول کرتی رہی، ایران سے، مصر سے، ہندوستان سے، حبشہ سے، روم سے لوگ آتے رہے، مگر وہ وہی رہا اور اللہ رب العزت نے اسے کلمے کی توفیق نہیں دی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے جو الفاظ کہے کہ ٹوٹ گئے سو ٹوٹ گئے، تو یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ مگر اس قرآن میں اللہ رب العزت نے معراج مصطفیٰ کا جو معجزہ بیان کیا، اور کمال یہ ہے کہ اس معجزے کی ابتدا کے لیے جو لفظ چنا ہے، فرمایا سبحان الذی،
اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی۔ لفظ سبحان پاکیزگی کے لیے آتا ہے، مگر یہ دو مقام پر بولا جاتا ہے۔ ایک اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں کوئی حیرانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی چیز میں کوئی حیرانی ہو تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی چیز دیکھی، خوبصورت چیز دیکھی، ہم حیران ہو گئے، کوئی منظر دیکھا، کوئی حسن دیکھا، کوئی جمال دیکھا، کوئی اچانک کوئی بات سن لی بہت اچھی، بہت اعلیٰ، تو ہمارے منہ سے حیرانی میں نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے جب کسی کی عظمت بیان کرنی، کسی کی رفت بیان کرنی ہو، کسی کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہو، تو پھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ کہ سبحان اللہ کیا مقام پایا ہے، سبحان اللہ کیسا مرتبہ پایا ہے۔ تو کسی کے کمال کو بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ استعمال کر کے یہ دونوں مقصد لے لیے۔ اسے تو تعجب اور حیرانی نہیں ہوتی، اسے تو کوئی چیز حیران نہیں کر سکتی، کوئی حسن حیران نہیں کر سکتا، کوئی عظمت، کوئی رفت، کوئی بلندی اسے حیران نہیں کر سکتی، کوئی چیز، کوئی منظر ایسا نہیں جو اسے حیران کر سکے، کیونکہ سارے مناظر اس نے خود تخلیق کی ہے۔ تو اس نے سبحان کیوں کہا؟ ایک تو اس لیے کہ ایک بندہ ہے، مکے کی سرزمین پہ رہتا ہے اور لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، شادیاں بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، رشتہ دار بھی وہی رہتے ہیں، دیکھنے میں ایک عام سا آدمی ہے، مگر وہ عام سا آدمی جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، وہ آدمی رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جا رہا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے او ادنا تک جا رہا ہے۔ یہ انسان کی عقل میں آنے والی بات نہ تھی، یہ ایک حیرانی کی بات تھی۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ رات کے مختصر سے وقت میں بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا سکے اور پھر لوٹ کر آ سکے، یہ تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس عقل نے یہ کہا تسلیم کرنا تھا کہ وہ آسمانوں پر گیا، ساتواں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچ گیا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں نہ نور جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے، وہ اس سے بھی آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا سفر کرتے ہوئے عرش تک جا پہنچا ہے۔ انسان کی عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی، اس لیے کہا سبحان اللہ۔ حیرانی ہے، عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ہم سمجھتے تھے یہ بڑا فاصلہ ہے، مگر دل میں ملنے کی چاہت ہو تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ملنے کی چاہت ہو تو جیسے چاہت ادھر سے ابھرتی ہے ویسے چاہت ادھر سے بھی ابھرتی ہے۔ پھر یہ ارادہ بھی نہیں کرتا تو وہ بلا لیتا، درمیان میں محبت ہو، عشق ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اعتراضات ہی ختم کر دی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ خود نہیں گیا، اسے تو میں لے گیا۔ کیونکہ عقل حیران ہے، انکار کرتی ہے، اور آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ اہل علم مسلمان انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب کا حلم ہے، یہ خواب میں ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے رسول کائنات 34 بار حضور نے معراج کیا ہے۔ کتنی بار؟ 34 بار۔ ایک بار عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ، اور 33 بار عالم خواب میں رسول کائنات نے معراج فرمایا۔ اور پھر میں تو اس سے آگے کی بات کہتا ہوں، حدیث کی روح سے صحابہ کرام نے روزے رکھے، کمزور ہوتے گئے، نڈھال ہوتے گئے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ آج ایک کمزور کا دوسرا نڈھال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں
کیوں رکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ جو رکھ رہے ہیں پھر ہم بھی رکھ رہے ہیں صوم وصال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کہیتکم، کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے، مجھ جیسا؟ کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ انی ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقین، میں تو رات کو اللہ کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہوں۔ یوں دیکھا جائے تو حضور کی زندگی کی تو ہر رات معراج کی رات ہوتی تھی، ہر رات معراج کی رات۔ تو جب ہر رات معراج کی رات ہے، یا حدیث کے مطابق 33 معراج پہلے ہو چکے ہیں، تو یہ کون سا معراج تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اسے لے گئی اپنے بندے کو۔ تو یہ وہ معراج تھا جو باقی معراجوں سے ہٹ کر تھا، اس لیے تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ بندہ تو خود نہیں جا سکتا، ہاں مگر اللہ تو بلا سکتا ہے، لے کر جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ حیران عقل انسان کی حیران ہے، اور دوسرا یہ ہے سبحان عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم رسول کی عظمتوں کا ذکر کریں تو رسول کی عظمت کی نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے، ہمارے ذکر کرنے نہ کرنے سے اس کی ذات پر، اس کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مگر اگر عظمتوں کا ذکر خود خدا کرے تو پھر سوچنا پڑے گا نا کہ یہ کوئی ہستی الگ ہے کہ جس کے اوصاف خود رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جس کی شانیں خود رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جسے خود فرما رہا ہے نا ورفعنا لک ذکرک، معبود کوئی بولے نہ بولے، ہم جو ہے تیرا ذکر بلند کرنے والے۔ پھر کہتا ہے، خود کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، معبود تیرے کوئی وصف بیان کرے نہ کرے، تیرے اوصاف کوئی تذکرہ کرے ان کا نہ کرے، ہمیں کیا غرض اور تجھے کیا غرض اس کی؟ میں جو ہوں تیرا ذکر بلند کرنے والا، میں جو ہوں تیری عظمتیں بیان کرنے والا، میں جو ہوں تیرے مرتبے بلند کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت عظمتیں بیان کرتا ہے سبحان کہہ کر، خود فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا خبر، یہ تمہارے درمیان آیا ہے، تم اسے اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، تمہیں کیا خبر، یہ جو تمہارے درمیان انہی مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، رہتا ہے، دن گزارتا ہے، سب گزارتا ہے، تمہارے درمیان رہتا ہے، اسے میں نے وہ عظمتیں عطا کر دی ہے کہ یہ سویا ہوا ہوتا ہے حدیم کعبہ میں، اور میں اسے عرش پہ بلا لیتا ہوں، میں اسے عرش پہ بلا لیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کی۔ دوستان عزیز وقار، اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا ان لوگوں میں، تو پہلے اعلان فرمایا کہ محبوب میں تو جانتا ہوں تو کون ہے، میں تو جانتا ہوں تو کون ہے، تیرا کیا مقام ہے، تیرا کیا مرتبہ ہے، مگر انہیں کہہ دے یہ نہیں جانتے، انہیں کہہ دے کل فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا، میں تم جیسا بشر ہوں، دیکھنے میں تم جیسا، کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں، دیکھنے میں ان جیسے لگتے ہو، کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا ہوں، مگر جب انسان سمجھنے لگا کہ ہاں وہ ہم جیسا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے بھی نہیں، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، تم جیسا کدھر ہو رہا، تم جیسا، یہ تو کائنات میں سب سے بڑی میری دلیل ہے۔ برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں، دلیل بھی دلیل ہوتی ہے، اپنے مطلب کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو واضح کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، اپنے نقطہ نظر کو، تو دلیل بھی قرآن کا لفظ ہے، برہان بھی قرآن کا لفظ ہے، مگر دلیل اور برہان میں فرق یہ ہے، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی رد نہ کر سکے، اس دلیل کو جس کا کوئی رد کر ہی نہ سکے۔ یہ
برہان ہے، اور برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو نمائندگی کر رہی ہوتی ہے اس کی، جس کی طرف سے وہ آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ برہان ہے میری طرف سے، گویا دیکھنے میں مصطفیٰ لگتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ دیکھنے میں یہ تم میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، نادانو تمہیں کیا خبر جو تمہارے درمیان رہتا ہے یہ حقیقت میں کوئی اور ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا میری بکل دے بچو، کون سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ تمہارے درمیان ایسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب بھیجا تو کہا قد جاءکم من اللہ نور، تم اسے بشر سمجھتے ہو، میں نے اسے نور بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اسے پہلے کہا بشر ہے، جب وہ سمجھنے لگے کہ ہاں یہ تو بھائی ہم جیسا ہے، تو کہا ایسے بھی نہیں سمجھنا، یہ نور ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر فرشتوں جیسا ہوگا، کہا ایسے بھی نہیں سمجھنا، یہ برہان ہے میری۔ کیا ہے؟ برہان ہے، یہ میری دلیل ہے زمین پر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب یہ جو صحابہ تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں نا، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی ذات کس کی ذات ہوگی؟ یہ میں اس طرف جاتا نہیں ہوں کیونکہ یہ پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے اس آیات میں، اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنے افعال کا، اپنے اسماء کا مظہر بنا کر اللہ رب العزت نے زمین پر مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ اب کیونکہ مظہر اس کا تھا، حیرانی انہیں ہونی تھی، کہا کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر، تم جیسا بشر۔ جب کہہ دیا ماننے لگے، تھوڑے سمجھنے لگے تو کہا ایسے بھی نہیں، یہ نور بھی ہے۔ جب نور تک پہنچے تو کہا یہ میری دلیل ہے، دلیل۔ اب دلیل پر کیا ہوا؟ جب دلیل پر ہوئے تو حضور نے جب سورج کو لوٹایا تھا جبل ابو قبیس پر، تو کافر کہنے لگے یار یہ تو خدا ہے، ایسے کام تو اللہ کرتا ہے، گاڈ کرتا ہے، خدا کرتا ہے، یہ بندہ ایسے کام کرنے لگ گیا ہے، بندہ ایسے کام۔ تو کہا نہیں میں بندہ ہی، خدا نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ جب آیا سارے تعارف بھیجے، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، تو کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر بلایا واپس، کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں خدا کو نہیں بلا رہا اپنے پاس، میں ایک بندے کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، ایک بندے کو سیر کرا رہا ہوں۔ جب زمین پر آتا ہے تو زمین والوں کو رب کہتا ہے کہ میری دلیل بن کر آیا ہے۔ جب یہی دلیل آسمان کی طرف سفر کرتی ہے تو اللہ کہتا ہے اسے خدا نہ سمجھنا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہوں، میں اپنے، یہ ادھر آتا ہے تو کیسا تعارف کراتا ہے، ادھر جاتا ہے تو کیسا تعارف کراتا ہے۔ ظاہر ہے نا ایک انسان ہے جب انہونی دیکھتا ہے تو پھر اس کے عقل میں بہت سارے فطور آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے نا کہ یہ وہ ہے، کہا نہیں یہ ہے، میں وہ ادھر بھیجوں تو مجھ جیسا، ادھر آئے تو تم جیسا، ادھر بھیجوں تو مجھ جیسا ہے، مگر میرے پاس آئے تو تم جیسے۔ وہاں جا کر بھی اللہ رب العزت ما ضل صاحبکم وما غویٰ، یہ جو میرے پاس بیٹھا ہے نا یہ وہی ہے جو تمہارے پاس بیٹھا کرتا ہے، یہ وہی ہے جو تمہارے پاس صاحب ہے تمہارا، وہ جو تمہارے درمیان مجلسوں میں بیٹھتا ہے یہ وہ ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اس آیت میں
یہ پہلا سفر تھا، اور اس سفر کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کون اسے ہضم کرے؟ کیوں کہ مکہ والے جانتے تھے کہ اس سے پہلے حضور کبھی بیت المقدس نہیں گئے، تو انہیں کیا خبر کہ بیت المقدس میں کیا ہے، کیسی گلیاں ہیں، اور بیت المقدس کو کیسا اس کا نقشہ ہے، کیسے چھت ہیں، دروازے، کھڑکیاں، فرش کیسے ہیں، انہیں کیا خبر؟ ظاہر جب گئے نہیں تو پتہ ہی، جب آپ اب لاہور نہ گئے تو آپ کو کیا پتا کہ دادا دربار کہاں ہے، بادشاہی مسجد کہاں ہے، شاہی قلعہ کہاں ہے، آپ کو کیا پتا؟ جائیں گے تو پتا ہوگا نا۔ تو انہیں پتا تھا کہ یہ کیا نہیں، اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو جب حضور نے آ کر فرمایا، صبح حدیب کعبہ کے پاس ہی بیٹھے تھے جب لوٹ کر آئے، درمیان کی بات جو ہے میں پھر کرتا ہوں، لوٹ کر جب آئے تو اب کفار سن رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، کفار سن رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا۔ وہ حیران ہوئی کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میل، 900 میل، کتنے کلومیٹر بن گئے؟ 1300 کلومیٹر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جانا، پھر جا کر واپس بھی آنا، اور رات ابھی باقی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا جی آئے ہیں تو پھر یہ بتائیے، حدیث میں ہے میرے پاس، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس لیے کھولتا نہیں ہوں عربی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ پھر مسجد اقصیٰ کا نقشہ کیا ہے، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، برآمدہ کیسا ہے، چھت کیسے ہیں، فرش کیسے؟ حضور فرماتے ہیں ایک بار تو میں تھوڑا پریشان ہوا کہ اب یہ بندہ ظاہر ہے ملنے گیا ہے، اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ دریا کتنی ہے، کیسا ان کا نقش و نگار ہے، اس میں پلر کتنے ہیں، اس کا چھت کیسا ہے، دیواریں کیسی ہیں، دروازے کتنے لگے ہوئے ہیں، اس طرح تو توجہ ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تھوڑا سا مجھ پر ایک پریشانی کے آثار آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا محمود گھبراتا کیوں ہے، لے بیت المقدس تیرے سامنے، دیکھتا جا بتاتا جا، تیرے سامنے دیکھتا جا بتاتا جا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے میری نظروں کے سامنے کر دیا، وہ سوال کرتے میں دیکھ کر جواب دے دیتے۔ کتنے 100 کلومیٹر ہے؟ 900 کلومیٹر، 1300 کلومیٹر، 900 میل، 1300 تو بڑا سامنے ہے، بڑا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ ارے اگر حضرت سلمان کی امت کا ایک ولی تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں سلمان کے سامنے رکھ سکتا ہے تو رسول کائنات کی عظمتوں اور رفتوں کا عالم کیا ہو؟ وہ سامنے آ گیا۔ اب حضور نے وہ سارا بتا دیا، پھر کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اچھا بتاؤ ہمارے قافلے آ رہے تھے، راستے میں کہاں کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک قافلہ تمہارا روحہ کے مقام پر ہے، واپسی پر مجھے پیاس لگی، میں نے دیکھا وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، پتہ چلا کہ ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ایک کجاوے پر پانی کا پیالہ بڑا تھا، میں نے پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اتنے میں وہ اونٹنی والے بھی آ گئے۔ وہ قافلہ غروب آفتاب تک پہنچے گا آپ تک۔ ایک قافلہ میں نے دیکھا ہے ذی فجاج کے مقام پر تھا، اور اس پر 2 سوار تھے، دوست آپس میں، میرا براق وہاں سے گزرا ہے، ان کا سواری بٹک گئی، ڈر گئی، ایک آدمی اس سے گرا ہے، اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، وہ دوپہر کو پہنچ جائے گا، آئے تو پوچھ لینا۔ تیسرا مجھے ملا ہے تلوین کے مقام پر، اور اس کے آگے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس کے اوپر 2 بوریاں ہیں سرخ رنگ کی، جن میں ایک میں سفید دھاریاں ہیں اور ایک میں سیاہ دھاریاں ہیں، آئے تو پوچھ لینا۔ وہ صبح پہنچ جائے گا طلوع آفتاب کے بعد۔
3 काफले, वो काफला एक जो तुलुए आफ्ताब वाला था, वो तुलुए आफ्ताब के वक्त पहुंचा। लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये इस तरह के है भाई। वो भूरे रंग की ऊँटनी पर था, जो करीब था, भूरे रंग की ऊँटनी पर है और 2 साथी हैं ऊपर बैठे हुए। बोरियां हैं उनके, जिस रंग की बोरियां थी वो भी हुई। वो हैरान हुए उन्होंने, लेकिन कहा ये जादू है। फिर दूसरा दोपहर के वक्त पहुंच गया, बाजू टूटा हुआ। उसने कहा यार पता नहीं क्या हुआ, हमारी सवारी डरी है, हम ऊपर सवार थे, गिर गए। 2 बंदे सवार, 2 दोस्त थे मक्का के, वो सवार थे। एक का हाथ टूटा हुआ था, कहा इस तरह हुआ है, इस तरह। तीसरे ने कहा जो कि गुरूब आफ्ताब के वक्त पहुंचेगा, वो उस वक्त पहुंचा, लेकिन वो थोड़ा उनको ताखीर हुई। अब यहाँ एक बात है कि ताखीर हुई तो दोनों लोग अहले ईमान भी देख रहे हैं और कुफार मुशरिकीन भी देख रहे हैं कि अब तो सूरज गुरूब हो रहा है, अभी तक तो वो पहुंचा नहीं है। क्या सबब है? वो खुश हो रहे हैं कि ये झूठ होगा, ये परेशान है, और साथ तसल्ली है कि अब तक सच है तो ये भी सच होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज को रोक दिया, सूरज को, कि महबूब कह चुका है कि मगरिब गुरूब होने से पहले काफिला आएगा, तो गुरूब होने से पहले ही आएगा, इसलिए तू ठहर जा। ये तो खिलौना है कायनात उनके लिए, उनके लिए खिलौना है, वो जब चाहे किसी को चला दे। हुजूर जब मेराज की शब गए, कायनात के सांस रुक गए, जो जहां था वहीं रुक गया। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, हर शय रुक गई थी वही में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज से कहा कि खबरदार आगे नहीं जाना, जब तक काफिला लौटता नहीं। काफिले वाले आ गए, बिलाके अहले ईमान ने नारे लगाए, वो फिर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा सारे वाकयात, हुजूर ने फरमाया था कि प्याला पड़ा था, मैंने पानी पिया, ऊँटनी गुम हो गई। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ऊँटनी गुम हो गई थी, हम उसे ढूंढते रह गए और फिर ढूंढ भी लिया। वापस आए तो कजावे पर हमारे बर्तन भरे हुए थे, एक प्याला भी, उसमें भी पानी था। हम जब आए तो हम प्याला ढूंढते रह गए कि यहाँ पानी था, इसमें इस पानी किसने पिया। और जो बाकी काफिले वाले थे, हुजूर फरमाया, हुजूर ने एक काफिले वालों के, मैंने उन्हें सलाम भी किया और उनमें से बाद लोग पहचान के वो कहने लगे कि तो मोहम्मद की आवाज है, ये मेराज हो रहा है, ये तो मैं सिर्फ जमीन तक फिरता हूं, ये तो मोहम्मद की आवाज है। लौट कर आए तो कहा हमें आवाज आई सलाम की। सलाम से बुलाया, अस्सलाम वालेकुम नहीं है, मतलब उन्हें बुलाया जैसे क्या हाल है, ठीक हो, हेलो। हम भी कहते हैं ना इस्लाम तो नहीं होना ना, हाल आवाज पूछते हैं, तो अपने अरबी लहजे में उन्होंने हाल आवाज पूछ के तो वो कहने लगे एक दूसरे से, यार ये तो मोहम्मद की आवाज है, देखते हैं नजर नहीं आता लेकिन है हुजूर की आवाज है। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये आवाज तो थी, हमने, इन्होंने सलाम किया, हमने जवाब दिया और हम हैरान भी थे कि ये तो मोहम्मद की आवाज। असल बात जो मैंने बतानी थी कि ये मेराज हुआ क्यों, ये मेराज हुआ क्यों था, ये एक बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है और बहुत प्यारी गुफ्तगू है। इसे मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पर इसे बयान कर दूं। तो हमने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये थोड़ी सी जो बात थी यहाँ जमीनी बात थी, जो हैरान कर देने वाली बात थी काफिरों को और मुशरिकीन को, वो हमने उसका थोड़ा सा जिक्र कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रसूल कायनात को जो अज़मतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई और जो रिफत ने अता फरमाई है, हम उन्हें समझ तो नहीं सकते मगर मान लेने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।